अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पनाह लेता हूँ अल्लाह की शैतान मर्दू से बचने के लिए। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे माँ बहनों, ये 10 बजे का बयान सीखने और सिखाने का बयान है। दोस्तों, आज हमारे 2 बेटे हमारे साथ हैं, एक रहमतुल्लाह और ये अमानुल्लाह, डॉक्टर अमानुल्लाह। ये 2 हम बेटे हमारे साथ हैं इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, हमारे बाद हमारे बच्चे आपकी खिदमत करते रहेंगे और आपको मालूमात कराते रहेंगे, क्योंकि माँ बाप की आस्ती बच्चे हैं। अल्लाह बच्चे इसीलिए देता है कि एक तो बूढ़ापे का सहारा बना देता है और दूसरा और उसकी बुनियाद क़यामत तक रखने के लिए एक सिलसिला है ये। दोस्तों भाइयों, आज मैं एक दरख्त बता रहा हूँ, एक इसका नाम है ज़ख्मे हयात, यानी अजवान का पत्ता। ये मोटा मोटा पत्ता आता है, इसे रोज एक 3 पत्ते चाप को खाओ। ऐसा 3 पत्ते चाप के खाओ और इसके ऊपर गर्म पानी, 1-2 गिलास गर्म पानी पी लो। इंशाअल्लाह सर्दी, जुकाम, खांसी सारी चीजों से बच जाएंगे। यहां तक कि कोरोना वायरस से भी आप बच जाएंगे, क्योंकि कोरोना वायरस सर्दी जुकाम की बीमारी है वो। दोस्तों भाइयों, क्योंकि सिंपल बीमारी है, कोई खतरनाक बीमारी नहीं, लोग डर के मर जाते हैं। याद रखो, जो डर गया वो मर गया। गब्बर सिंह बोल गया, अल्लाह वाले डरते नहीं, ईमान वाले डरते नहीं, और ईमान वाले मरते नहीं, और करोड़ों के सीने में जिंदे रहती। खाली दुनिया छोड़ को जन्नत में जाती मजा करने ईमान वाले। दोस्तों भाइयों, मरने से पहले ईमान का काम करना, यानी इबादत के साथ जीना, इबादत के साथ मरना। अल्लाह फरमाया, प्रभु ईश्वर आखिर ग्रंथ में, तुम आखिर सांस तक भी इबादत के साथ रहो और इबादत के साथ ही दुनिया छोड़ो। क्या अब इबादत क्या है? लोगों की समझ में इबादत नहीं आई, क्योंकि मर्द बनिया की समझ में इबादत नहीं आई। बेदारगी से नौकरी करती, बेदारगी से तिजारत करती, बेदारगी से ड्यूटी करती। क्या मुसीबत, क्या परेशानी है बोल को। याद रखो, ड्यूटी करना, तिजारत करना, यानी ड्राइविंग करना, दुनिया का हर काम वो प्रभु ईश्वर सर्वशक्ति अल्लाह जिस काम को भेजा वो काम ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ अगर करेंगे वो पूरी इबादत है। चाहे वो ड्राइविंग हो, चाहे वो तिजारत हो, चाहे वो ड्यूटी हो। यानी एक डॉक्टर है, ईमानदारी से डॉक्टरी करया वो इबादत है। एक इंजीनियर है, ईमानदारी से इंजीनियर का काम करया, सच्चाई के साथ, बगैर किसी को धोखा देने के, तो वो इबादत है। इसी तरह एक जज है, एक लॉयर है, एक डीएसपी, एसपी है, और ड्यूटी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, तो वो पूरी इबादत है। और इबादत कब? पहले अपने प्रभु ईश्वर को समझे, अपने मालिक को समझे कि मेरा प्रभु ईश्वर कौन है, यह जमीन आसमान का मालिक कौन है, समझे। दोस्तों, आखिर ग्रंथ में प्रभु ईश्वर कहता है, या अय्युहन नासु बुदू, ए इंसानों। यहां मुसलमानों नहीं कहा, यहां सारे इंसानों को बोल रहा है, या अय्युहन नासु बुदू, ए इंसानों इबादत करो अब उस प्रभु ईश्वर की, इबादत के साथ जियो। सुबुदू रब्बकुमुल्लज़ी, वो कौन है? तुम्हारा मालिक, ये जमीन आसमान का मालिक, तुम्हारा 9 महीने माँ की पेट में तैयार करने वाला, तुम्हें जवानी देने वाला, जवानी के बाद बुढ़ापा देने वाला, और बुढ़ापे के बाद मौत देने वाला, मौत के बाद फिर नई जिंदगी देने वाला, और जन्नत में बादशाह बना को दाखिल करने वाला। वो कौन है? तुम्हारा रब है। रब का तो बनाने वाले को रब बोलती, और मौत तक उसे खिलाने वाले को रब बोलती।
اس کی ہر ضرورت کو پوری کرنے والے کو رب بول دیں، کیونکہ مرنے کے بعد خبر میں بھی وہی پوچھا جاتا ہے، من رب کا. وہاں کنڑا والا ہو، تیلگو والا ہو، تمل والا ہو، انگلش والا ہو، اردو والا ہو، عربی والا ہو، سب کو ایک ہی سوال کرتے ہیں مرنے کے بعد، من ربو کا، تو رب کو سمجھا کیا، رب کو جانیا کیا. پھر من دینو کا، اس رب کے مذہب کو سمجھا کیا. پھر نبیو کا، پھر نبی کو پہچانیا کیا، آخر نبی کو جانیا کیا. یہ 3 سوال خبر میں یہاں سے تیاری کر لے جانا. تو فرمایا پربھو ایشور ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. اور رب کون ہے؟ تمنا ماں کی پیٹ میں 9 مہینے تیار کرنے والا اور تمہارے باپ داداؤں کو تیار کرنے والا. لعلکم تتقون، ڈرو اس پربھو ایشور سے، اس سرو شکتی پرماتما سے ڈرو. وہ کون ہے؟ الذی جعل لکم الارض، دیکھو یہ زمین کو کس طرح بچھا دیا ہے، بچھانا بنا کر بچھا دیا زمین کو. اس زمین کے اوپر کیا کیا چیزاں بنا دیا، سمندر بنا دیا، درخت بنا دیا، پہاڑ بنا دیا، اور طرح طرح کے میوے اگا کے کھلا دیا. تو الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزلا، دیکھو یہ 7واں آسمان بغیر پلر کے کھڑا کر دیا. من السماء ماء فاخرج به، اور اس آسمان سے پانی برسایا، یعنی بارش کی شکل میں. رزقا لکم، تم نے رزق نکال کو کھلایا، طرح طرح کے جڑ بوٹیاں، طرح طرح کا راشن، طرح طرح کے ترکاریاں، طرح طرح کے بھاجی پتے، اور طرح طرح کے جانور بھی کھلایا، بکرے اور جو ہرن اور معلوم نہیں خرگوش، مرغی، مچھی، کیسے کیسے جانور تم کھاتے ہو. یہ سب کس کا کھاتے ہو؟ مرنے سے پہلے سوچو اس سب کا مالک کون ہے؟ سب کا مالک ایک پربھو ایشور ہے، سب کا مالک ایک ہے. تو رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اور تمہیں علم ہونے کے بعد تم جانتے ہو وہ پربھو ایشور جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، اس پربھو ایشور کا کوئی پارٹنر نہیں ہو سکتا، اس پربھو ایشور کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا. تم جانتے ہو، پھر کیوں مانتے نہیں ایک پربھو ایشور کو؟ اس پربھو ایشور کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا بول کے کیوں ملاتے ہو؟ ایک پربھو ایشور کو مانو. تو دوستو پھر فرمایا پربھو ایشور وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، یہ آخر گرنتھ قرآن یہ محمد کا کلام نہیں ہے، محمد کے مالک کا کلام ہے، سارے انسانوں کے مالک کا کلام ہے، وہ پربھو ایشور کا کلام ہے. ہاں اس کلام پر، اس آخر گرنتھ پر تمہیں ڈاؤٹ ہے کہ یہ پربھو ایشور کا نہیں، یا انسان اپنے آئیڈیا سے بول دیا بول کر تمہیں ڈاؤٹ ہے. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایسی ایک سورت، ایک سلوک بنا کے بتاؤ، دیکھیں گے. تم بنا نہیں سکتے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور تم بنا نہیں سکتے اگر تمہارے ہاتھ سے نہ ہو سکے جتنے لوگوں کو تم اللہ کے ساتھ، پربھو ایشور کے ساتھ شریک کرتے ہو اور ان کی عبادت کرتے ہو، ان کے سامنے سجدہ کرتے ہو اور ان کے سامنے اپنے نظر و نیاز رکھتے ہو، ان سب کو بلا کر ایک آیت بنا کے بتاؤ، دیکھیں گے. ہاں تم بنا نہیں سکتے، قیامت تک بھی بنا نہیں سکتے. پھر کیوں ایمان نہیں لاتے پربھو ایشور کی کتاب پر، اس پربھو ایشور بھیجے ہوئے پیغمبر پر، آخر پیغمبر پر کیوں ایمان نہیں لاتے؟ کیونکہ ہم جہنم بنائے ہیں کافروں کے لیے. اور کافر کون؟ کہاں کا پربھو، کہاں کا ایشور جو انکار کرتا ہے مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، ایسا جو انکار کرتا ہے وہی کافر ہے، چاہے اس کا نام عبداللہ ہو، عبد الرحمن ہو. یاد رکھو، اس کے سر پہ ٹوپی ہو، اس کے منہ پہ داڑھی ہو، مرنے کے بعد جو انکار کرتا ہے وہی کافر ہے. یاد رکھو. اور ہمارا ہندوستان، ہمارا بھارت، یہاں کافر نہیں ہے،
یہاں تو ایمان والے ہیں. تو یا ایھا الذین آمنو کہا پربھو ایشور، اے ایمان والوں کہا، کیونکہ یہاں اکثر کافر نہیں ہیں. کافر کہاں تھے؟ عرب میں کثرت سے کافران تھے. ابو جہل، ابو لہب، خالد بن مغرہ، عرب میں کثرت سے کافران تھے. اسی لیے ان کافروں کو مارنے کا حکم ہوا، کیونکہ وہ انسانیت کے خلاف جیتے تھے، پربھو ایشور کو انکار کرتے تھے، مرنے کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے تھے، اور پیغمبروں کا مذاق اڑاتے تھے. جب بھی پیغمبراں آ کر ایک پربھو ایشور کی تعلیم دیتے، پربھو ایشور کی پہچان کراتے، تو کیا بولتے؟ تم ہمارے جیسے انسان ہو، ہمارے جیسے کھاتے پیتے ہو، ہمارے جیسے بازاروں میں پھرتے ہو، ہمارے جیسے جورو بچے کرتے ہو، ہمارے جیسا تم بیمار بھی ہوتے ہو، ہمارے جیسا کہ تم مرتے بھی ہو، پھر تم کہاں سے پیغمبر ہوں گے؟ اس طرح انکار کرتے تھے. تو ان سے کہا گیا، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو ان عرب کے کافروں سے، ان عرب کے کافروں سے کہو، اس زمین کے اوپر اگر فرشتے ہوتے ہم فرشتوں کو پیغمبر بنا کر بھیجتے. ہاں، زمین کے اوپر انسان ہیں، اسی لیے ہم انسانوں میں سے پیغمبر بنا کر بھیجے ہیں. ہر زمانے میں، ہر سماج میں، ہر زبان میں ایک ایک پیغمبر کو پربھو ایشور نے بھیجا. وہ پیغمبر آ کر اب اس زمین آسمان کے مالک کی پہچان کرائے. تو پربھو ایشور کہتا ہے، ہم تو نرک بنائے ہیں ان کافروں کے لیے جو مرنے کے بعد زندگی کا انکار کرتے ہیں، اور تم تو ایمان والے ہو، پھر تم کیوں نہ نرک میں جاتے ہو؟ کتاب کو انکار کر کے، پربھو ایشور کی کتاب کو بید بھی کر کے، اس کے پیغمبروں کو انکار کر کے تم کیوں نرک میں جاتے ہو؟ پوچھتا ہے پربھو ایشور. میرے دوستو بھائیو، انشاءاللہ یہ پتا جو ہے، یہ اجوان کا پتا، روز 3 پتے کھاؤ، گرم پانی پیو، ہر طرح کی بیماری سے بچ کے رہیں گے انشاءاللہ. اس کی چائے بھی بنا کے پیو، اس کا جوس بنا کے پیو، گھر میں سب کو استعمال کراؤ. انشاءاللہ باغ سلامت ہے، پھول کھلتے رہیں گے، آپ کی ہماری زندگی سلامت ہے. انشاءاللہ ہر دن 10 بجے، صبح میں 10 بجے آپ سے ملتے رہیں گے. اور انشاءاللہ 2 تاریخ سے 25 تاریخ تک شیموگا اور ٹیپو نگر فرسٹ کلاس کرناٹک کے اندر انشاءاللہ آپ سے ملتے رہیں گے. جتنے میرے فین ہیں، میرے دوست ہیں، آؤ انشاءاللہ. کہیں دور سے آئے تو روم لاڈجنگ میں روم مت لو، ڈائریکٹ میرے گھر کو آؤ، 1 دن رہو، سیکھو، سمجھو، دنیا کو سکھاؤ، اور یہاں بھی خوش رہو، وہاں بھی خوش رہو. اور کلونجی